دیکھیں بہاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک رکن میں کسی نے 3 مرتبہ اگر لگاتار ہاتھ اٹھایا تو نماز ٹوٹ جائے. اچھا آپ قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، کہیں یہ حکم آپ کو براہ راست ایسا نظر نہیں آیا. تو کیوں فقہ نے حکم دیا؟ انہوں نے اس پر نظر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے. یعنی دل میں توجہ ہوتی تو ہاتھ سے نہ کھیل رہا ہوتا، داڑھی سے نہ کھیل رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑے سکوت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر نماز میں کوئی ایسا عمل کر لیں کہ دور سے دیکھنے میں ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ نماز میں نہیں ہے، اسے عمل کثیر کہتے ہیں. جیسے میں موبائل نکالوں، نماز پڑھ رہا ہوں، موبائل نکالا، ایک آدھ میسج کیا، رکھا، شروع. تو جب میں یہ اس طرح کر رہا ہوں گا تو یقینی سی بات ہے کہ میں نماز میں نظر نہیں آ رہا. آپ یقین سے کہیں گے مصعب تو موبائل سے کھیل رہے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی. تو اب فقہا نے یہ فرمایا کہ جو ہاتھ لگاتار ایک رکن میں اٹھے گا یہ عمل کثیر کی طرح ہے. لہذا انہوں نے کہا 3 دفعہ لگاتار ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم نماز ٹوٹنے کا حکم دیں گے. اور اس میں ایک تحدید بھی ہے کہ لوگوں کو 3 دفعہ کی لمٹ دے دو تو ڈر کے پھر ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے تو خشوع خضوع، ظاہری اعضاء بھی خشوع پذیر نظر آئیں گے. یہ ایک زمانے تک حکم بالکل ٹھیک ہے اور اب بھی ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے، بالکل احتیاط سے. لیکن ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے جو کالج کے خاص طور پہ نوجوان اسکول کے آتے ہیں، ایک رکن میں 50 دفعہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو پھر اب اس کو اگر آپ اس پہ حکم شرع لگائیں گے، سخت حکم لگائیں گے، تو اس سے پھر لوگوں کو مایوسی بڑھے گی. جو چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہوتی ہیں ان کو، اس عادت کو چھڑوانا بڑا مشکل ہوتا. ہاں ترغیب دیں، سمجھائیں تاکہ لوگ اس سے بچیں. اچھا اسی طریقے سے اب امام صاحب کا مسئلہ. امام صاحب نے قرات شروع کی، پہلے منٹ میں کھجا لیا، 3 منٹ تک قرات رہی، پھر کھجلی ہوئی، انہیں کھجا لیا، پھر 5 منٹ تک قرات کرتے رہے، پھر کھجلی ہوئی، انہوں اٹھا لیا. اب یہ بچہ گن رہا تھا 1 2، تو اس نے ہنگامہ کر دیا، خبردار، ختم 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 ختم. امام صاحب رک جاؤ، آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیا ہے، نماز گئی، سب کی گئی، توڑ دو نمازیں، توڑ دو. یہ فتنہ صحیح رہے گا؟ اب اس کو کون عمل کثیر کہے گا؟ آپ بتائیے کہ اگر اتنی دیر کو یہ دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ نماز سے باہر ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہوا جو فقہا نے لکھا وہ ایک تحدید ضرور تھی، لیکن اس کو بعینی ویسے ہی آج کے دور میں اپلائی کرنا اور بغیر سوچے سمجھے کرنا یہ فتنہ فساد کا سبب بنے گا. بالکل خشوع و خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آج میرے آقا نے فرمایا آخری زمانہ ہوگا پوری مسجد میں تمہیں ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو. ایسے دور میں سخت مسائل بیان کرنا لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے جہاں اس کو ہم کہتے ہیں نص مذہبی، ایک ہوتا ہے قرآن سے واضح حکم ثابت ہے، حدیث سے اسے نص قطعی کہتے ہیں. اچھا ایک حدیث سے ایسا حکم کہ مجتہد کو رائے دینے کی ضرورت پڑے یا قرآن کی کسی آیت میں مجتہد اپنی رائے دے، انہیں نص ظنی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے قرآن حدیث میں اس کو ثبوت نہیں ہوتا، مجتہدین اپنی رائے سے کوئی حکم لگاتے ہیں، اسے نص مذہبی کہتے ہیں. مذہب سے مراد فقہ حنفی، مذہب حنفی، اس میں ہوتا. یہ جو نصوص مذہبیہ ہوتی ہیں ان میں بڑی وسعت ہوتی ہے، بہت رعایت ہوتی ہے. یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ فقہا کی اپنی ذاتی رائے ہے. اگر فقہا اس دور کے آج کے دور میں ہو کر لوگوں کے معاملات کو دیکھتے تو وہ اس میں میری دانست کے مطابق نرمی پیدا فرماتے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے آپ بالکل یکسوئی سے پڑھیں، حتی الامکان نہ کھجائیں، لیکن اگر کوئی کھجاتا ہے نوجوان اسے پیار سے سمجھائیں، لیکن اس کی نمازوں کے فساد کا حکم نہ جاری کریں تو یہ انسب ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہو. اور خصوصاً اگر کسی نے بہت عرصے سے نماز پڑھی اور آپ جا کر کہیں کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہو رہی، میں نے تمہیں دیکھا ہے 3-4 نمازوں میں تم اتنی دفعہ ہاتھ اٹھا لیتے ہو، تو یوں نہ کریں. اس میں گنجائش کافی نکل سکتی ہے، لیکن یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اسے حق حاصل ہے. فرض کر لیں مفتی صاحب ہی میرے جانے کے بعد کہیں بھائی یہ مسئلہ یوں نہیں ہے جیسے بارشت میں لکھا ہے ویسے ہی کرو، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. لیکن ہمارا چونکہ مشاہدہ میں بہت زیادہ دنیا میں رہتا ہوں، بہت زیادہ پبلک میں رہتا ہوں، میں نے بہت زیادہ دین ہم نے پڑھایا ہے، حضرت نے پڑھایا ہوا، تو اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو معاشرے میں اس وقت اس میں ہمیں رعایت دینی چاہیے.